میں سعودی عرب میں 5 سال سے مقیم تھا اور میں بہت غریب آدمی تھا۔ چوری کام کرتا تھا، میرے کاغذات نہیں بنے تھے۔ ایک دن ایک خوبصورت عربی عورت میرے پاس آ گئی، کہنے لگی میرے لیے کام کرو، میرے گھر میں رہو، میں مہینے کے ریال دوں گی۔ میں فوراً مان گیا کیونکہ پاکستانی 2 لاکھ بنتا تھا۔ اس عورت کے گھر گیا تو جب اس نے 3-4 دن کے بعد پہلا کام بتایا تو میرے اوزان خطا ہو گئے، وہ تو مجھ سے عربی عورتوں کے ساتھ۔ میرا نام امجد ہے، میں سعودی عرب میں 5 سال سے مقیم تھا۔ نئی شادی ہوئی تو 1 ہفتے کے بعد ہی ماں نے بہنوں کی شادی اور یہ باتیں کر کے دل جلانا شروع کر دیا کہ تمہاری شادی پر بہت خرچہ ہو گیا ہے، قرضہ لیا ہے، اب تمہیں جا کر ہی قرضہ اتارنا ہے اور بہنوں کی شادی کا جہیز بھی بنانا ہے۔ ماں کا کہنا تھا کہ تمہاری شادی اسی لیے کروائی تھی کہ کل کو یہ نہ کہو کہ میں بڑا تھا تو میری شادی پہلے نہیں کروائی، لیکن اب یہ نہیں ہوگا کہ تم بیوی کے پلوں سے بند کر بیٹھ جاؤ اور کوئی کام نہ کرو۔ باہر جاؤ، بہنوں کے لیے جہیز جمع کرو، جب بہنوں کی شادی کر لو تو پھر اپنی بیوی کے ساتھ بے شک الگ رہنا، جو مرضی کرنا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ بات تو ان کی ٹھیک تھی، اکلوتا بھائی تھا میں اور میری 3 بہنیں تھیں۔ اگر صرف گھر چلانا ہوتا تو پاکستان میں ہی کوئی نوکری کر لیتا، لیکن بہنوں کے جہیز بنانے تھے اور بیوی کا خرچہ بھی تھا، اس لیے سعودی عرب چلا گیا۔ ہم یہاں یہ سوچ کر آتے ہیں پاکستانی کہ کوئی بہت ہی آسان کام ہوگا، 3-4 گھنٹے کا کام اور اس کے بعد پیسے مل جائیں گے، لیکن یہاں پر آ کے پتہ چلتا ہے اپنے ملک میں روکھی سوکھی بھی مل جانا اچھی بات ہے، کم سے کم انسان عزت سے کھاتا ہے۔ مجھے سعودی عرب میں 5 سال ہو گئے تھے، میں ابھی تک اپنے کاغذات نہیں بنوا پایا تھا۔ میرے پاس اتنے پیسے ہی جمع نہیں ہوتے تھے، جو پیسے تھوڑے بہت جمع ہوتے وہ گھر بھیج دیا کرتا تھا۔ اس پر بھی گھر والے کہتے تھے کہ گزارا نہیں چل رہا ہے۔ بیوی سے بات کرتا تو وہ اپنے رونے لگ جاتی، صحیح کہتی تھی کہ نئی نویلی دلہن کو شادی کے 1 ہفتے بعد ہی چھوڑ کر چلے گئے اور اب 5 سال ہو گئے ہیں، کوئی اولاد بھی نہیں نصیب ہوئی۔ مجھے یہ وقت میں نے کیسے گزارا ہے میں جانتی ہوں۔ آپ نے میری جوانی کو ضائع کر دیا ہے، میری زندگی کو برباد کر دیا ہے۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، آپ واپس بھی آ جائیں تب بھی نہیں۔ میں بہت پریشان رہتا تھا، کسی طرح میرے کاغذات بن جاتے تو میں اتنا پڑھا لکھا تھا کہ ایسی نوکری کر لیتا جس میں مجھے گھر جانے کی بھی سہولت مل جاتی اور ٹکٹ کے پیسے بھی بن جاتے، لیکن سارا مسئلہ کاغذات کا تھا، جس کے لیے کافی ساری فیس جمع کروانی ہوتی تھی۔ وقت ہاتھ سے نکلتا چلا گیا، پتہ ہی نہیں چلا، سمجھ سے باہر تھا کہ کیا کروں۔ کوئی بھی کام نہیں ملتا تھا، پورا دن محنت کرنے کے بعد بھی اتنے پیسے نہیں بنتے تھے کہ جتنے شاید پاکستان میں ہوتا تو بنا لیتا۔ کبھی کبھی دل کرتا تھا کہ واپس چلا جاؤں، مزدوری کر لوں گا، دہاڑی کر لوں گا، لیکن یہاں نہیں آؤں گا۔ ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن اب یہاں کوئی ایسا بھی نہیں تھا جو مجھے پیسے دے دے تاکہ میں واپسی کی ٹکٹ کروا لیتا، اور وہ مجھے پیسے دیتا تو وہ یہی سمجھتا کہ یہ بھاگ جائے گا۔ اس معاملے میں اب میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ایک دن ایک بس اسٹینڈ پر بیٹھا تھا، رات کا وقت تھا، گھر بھی نہیں جا سکتا تھا کیونکہ جو کمرہ لیا تھا اس کا کرایہ دینا تھا۔ میری جیب میں پیسے تو تھے کہ کرایہ دے دیتا، لیکن پھر کھانے کو میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہونا تھا۔ جبھی ایک عورت وہاں آ کر کھڑی ہو گئی۔ عورت کافی لمبی تھی، اس نے لمبا سا کالا چوغا پہن رکھا تھا، لیکن چہرے پر سے نقاب ہٹایا ہوا تھا۔ دیکھنے میں کافی خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن اس وقت کوئی بھی چیز میری آنکھوں کو اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ مجھے تو اپنا آپ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ پریشان لگ رہے ہو، یہاں پر کچھ لوگوں کو اردو بولنا آتی تھی۔ ویسے بھی اس کے لہجے سے لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی ہی اس نے اردو بولنا سیکھی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کا لہجہ تو کافی صاف ہے، تو کہنے لگی مجھے 7 سے 8 زبانیں آتی ہیں، اردو تو میرے باپ کی زبان تھی اور میرا کام ہی ایسا ہے۔ میں نے کہا کیا کام ہے آپ کا؟ تو وہ آگے سے مسکرا دی اور بولی تم کام کرو گے؟
کیونکہ جس طرح سے تم بیٹھے ہو لگتا ہے تم بہت پریشان ہو، اور آج کل ہر پریشانی کا حل پیسہ ہی ہے۔ اگر جیب میں پیسے ہوتے ہیں تو کبھی بھی ایسے نہیں بیٹھتے لوگ۔ میں نے اسے کہا کہ تم ٹھیک کہتی ہو، میرا مسئلہ بھی دولت ہی ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن مجھے کوئی بھی ایسا کام نہیں مل رہا جو میری ضروریات کو پورا کر سکے۔ اس نے کہا کہ مجھے بھی کچھ ایسے ہی انسان کی تلاش تھی جو بہت زیادہ مجبور ہو، کیونکہ مجبور لوگ محنتی ہوتے ہیں۔ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، وہیں رہو، میں تمہیں ایک کام بتاؤں گی۔ تو میں نے کہا کہ آپ نے تو میرا نام تک نہیں پوچھا اور کام دینے کی بات کرتی ہیں۔ ویسے یہاں پر یہ سب ہونا نارمل تھا، کیونکہ ادھر لوگ سیدھی بات کیا کرتے تھے، زیادہ لمبی بات کوئی بھی نہیں کرتا تھا۔ اس نے کہا تمہارا نام بھی پوچھ لوں گی۔ میں نے کہا کہ کام کس نوعیت کا ہوگا؟ اگر آپ نے مجھ سے اپنے گھر کے کام کروانے ہیں تو میں معذرت چاہتا ہوں، میں پہلے بھی کسی کے گھر کے کام کر چکا ہوں، لیکن یہ لوگ بہت ظالم تھے، کام زیادہ کرواتے تھے اور پیسے کم دیتے تھے۔ ایک گھر میں نے 2 مہینے کے لیے کام کیا تھا، وہ بھی ایک عورت تھی جو مجھ سے بہت زیادہ کام کرواتی تھی اور پیسے کم دیتی تھی۔ پھر میں مجبوری میں کام کرتا رہا، لیکن مجھے پتہ چلا کہ وہ مجھے اسی برتن میں کھانا ڈال کر دے رہی تھی جس میں اپنے کتے کو کھانا دیا کرتی تھی۔ میں نے فوراً وہ نوکری چھوڑ دی اور قسم کھا لی کہ اس طرح کا کوئی بھی کام نہیں کروں گا۔ اس نے کہا کہ فکر نہیں کرو، اس طرح کا کوئی کام نہیں ہے، میرے گھر میں کام کرنے کے لیے پہلے سے ہی 2 سے 3 نوکر ہیں، اور تمہیں میرے لیے کام کرنا ہے، میرے گھر کا کام نہیں کرنا ہے اور میرے ساتھ رہنا ہے۔ کام کی نوعیت میں تمہیں گھر جا کر سمجھا دوں گی، فکر نہیں کرو۔ میں نے کہا کہ مجھے پیسے کتنے ملیں گے؟ میں پہلے جگہ جگہ سے دھوکہ کھا چکا تھا، اس لیے پہلے ہی پیسوں کی بات کر دی، کیونکہ پیسوں کے لیے ہی تو انسان کام کرتا ہے۔ اپنی محنت کی اجرت مانگنے میں بھلا کیسی شرم؟ نہ وقت اور محنت کے پیسے مانگنا کوئی بھی بری بات نہیں ہے۔ اس نے کہا میں تمہیں 1 مہینے کے 20,000 ریال دوں گی۔ یہ لفظ سن کر میں حیران اور پریشان رہ گیا اور اس قدر شدید رد عمل دینے پر مجبور ہو گیا۔ میرا منہ کھل گیا اور میں نے کہا کہ کیا 20,000 ریال؟ کیونکہ 20,000 ریال کوئی چھوٹی رقم نہیں تھی، یہ پاکستانی 10 لاکھ روپے بنتے تھے، اور پاکستانی 10 لاکھ روپے اگر میں 1 ماہ میں بھیجتا اور کچھ پیسے اگر یہاں بھی لگا دیتا تو کم سے کم بھی مہینے کے 7 سے 8 لاکھ روپے گھر بھیج سکتا تھا۔ میری بہنوں کی شادی 1 سال کے اندر ہی ہو جانی تھی، اس کے بعد میں اپنے گھر جا سکتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہارے لیے کام کروں گا، اور اس کے بعد میں نے کوئی اور بات سوچی ہی نہیں، بس اتنا کہا کہ پکی بات ہے نا، پیسے تو دے دو گی نا؟ اس نے کہا کہ ہاں ہاں، تمہارے لیے یہ پیسے زیادہ ہوں گے، لیکن میرے لیے یہ پیسے زیادہ نہیں ہیں۔ راستے میں جاتے ہوئے اس نے میرا نام بھی پوچھا اور یہ بھی کہا کہ کس ملک سے ہو۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، مجھے تم پر بہت بھروسہ ہے۔ اس نے مجھے ایک کمرہ بھی دکھا دیا جو دوسری منزل پر تھا، اور کمرے کے ساتھ ایک باتھ روم بھی تھا۔ اس نے کہا کہ جب تک میں یہاں ہوں ادھر ہی رہوں گا۔ میں نے کہا کہ میرا کام؟ تو اس نے کہا کہ تمہارا کام جلد ہی بتا دیا جائے گا، تمہیں اپنا حلیہ ٹھیک کرنا ہے۔ میں نے اپنے آپ کو دیکھا جب میں شادی کر کے آیا تھا، اس وقت میری عمر صرف 22 سال تھی۔ ابھی بھی میری عمر کچھ زیادہ نہیں تھی، میں 27 سال کا تھا، اور 27 سالہ نوجوان عین جوانی کے وقت میں ہوتا ہے۔ لیکن ٹینشن نے میری حالت ایسی بنا دی تھی کہ جیسے میں 30 سال سے اوپر کا آدمی بن چکا ہوں۔ لوگ اپنا خیال بھی رکھتے ہیں جو میں نے نہیں رکھا تھا، لیکن ٹینشن سے ہی انسان خراب ہوتا ہے۔ اس نے کہا تمہیں اپنا حلیہ اور صحت درست کرنی ہوگی، اپنا حلیہ بھی بہتر بنانا ہوگا، تمہیں بہت زیادہ مہذب اور خوبصورت نظر آنا ہے، کیونکہ یہ کام ہی ایسا ہے۔ دماغ میں سوچنے لگا کہ ضرور کوئی پبلک ڈیلنگ کا کام ہوگا، اس کے لیے تو واقعی انسان کو بالکل ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے، بالکل ٹپ ٹاپ ہونا چاہیے، کیونکہ انسان کی شخصیت کبھی کبھی اس کے الفاظ سے پہلے ہی بول پڑتی ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی کروں گا۔ جو انسان آپ کو مہینے کے 10 لاکھ دے رہا ہو، اگر وہ یہ کہے کہ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو جاؤ
तो आप बेशक एक टांग पर खड़े हो जाएंगे। 5 साल में पहली दफ़ा मुझे सुकून की नींद आई। बिस्तर भी बहुत साफ, वरना तो हम एक कमरे में 8 लोग एक कमरे में कैसे सोते थे ये हम ही जानते हैं। और दिमाग में कोई टेंशन भी नहीं थी। जब से उसने पैसों के बारे में बताया था, मैं तो उसी के बारे में सोच रहा था। इतने सारे पैसों से तो मेरे सारे मसले हल हो जाने थे। मैं 6-7 महीने बाद अपनी बीवी से मिलने भी जा सकता था। लेकिन मैंने उन लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं कहा कि पैसे आ जाएंगे तो भेज दूंगा और कहूँगा कि कोई अच्छी नौकरी लग गई है। वो लोग ये बात खुद ही समझ जाएंगे। मेरी बीवी को दौलत से कोई मकसद नहीं था। वो बस कह रही थी कि आप वापस आ जाएं। पता नहीं मेरे घर वाले उसके साथ क्या सलूक करते थे। वो कुछ बताती भी नहीं थी और मेरे पास भी पैसे नहीं होते थे कि बार बार उसे फ़ोन कर सकूं। यहाँ से कॉल बहुत महंगी पड़ती थी। अगले दिन मुझे सुबह सुबह ही जगा दिया गया। नींद अच्छी आई थी, इसलिए नींद पूरी हो गई। उस औरत ने मुझे एक शख्स से मिलवाया जिसने कहा कि आज से मैं आपका ट्रेनर हूँ, आपको ट्रेन करूँगा। मैंने कहा कि किस बात के लिए ट्रेन करेंगे? तो कहने लगा कि आपको थोड़ा फिट करना है। औरत के कहने पर मुझे मर्दों के सैलून में भेज दिया गया, जहाँ पर मेरे बालों का कलर भी बदल दिया गया। मेरे हाथ पाँव भी साफ़ करवाए गए, मेरी दाढ़ी शेव बनाई गई। मैं पहले से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ और अच्छा लग रहा था। लेकिन ट्रेनर साहब ने मुझे पूरा दिन मुझसे वर्जिश करवाई और मुझे नए कपड़े भी लेकर दिए। मुझे तो ऐसे सजाया जा रहा था जैसे मैं किसी फिल्म का हीरो हूँ और मैंने किसी फिल्म में हीरो का काम करना है। 1 महीने तक मुझे अपना ख्याल रखना था। उस औरत का नाम जो भी हो, लेकिन सब उसको कोको कहते थे। मैंने वहाँ के नौकरों को एक अजीब बात करते हुए सुना। कहने लगे कि ये है नया बकरा जिसको कोको लेकर आई है। वैसे तो ये बड़ा ही हसीन है, लेकिन इधर का नहीं लगता है, बाहर के मुल्क से आया है, तभी तो इसकी बातों में आ गया है। सच कहूँ तो ये बातें सुन के मैं थोड़ा हैरान भी हुआ और परेशान भी। वो किस बारे में बात कर रही थी? क्या कोको पहले भी इस तरह से मर्दों को लाया करती थी? अभी तक उसने मुझे ठीक से ये नहीं बताया था कि मेरा काम क्या होगा। लेकिन जिस तरह ये औरत बातें कर रही थी, ऐसा लगता था कि यहाँ पर मुझे जैसे मर्द आते जाते रहते हैं। शक्ल सूरत का अच्छा था तो क्या वो मुझे सिर्फ इसलिए लेकर आई थी क्योंकि मेरी शक्ल सूरत अच्छी थी? कहीं ये मुझसे शादी तो नहीं करना चाहती थी, तभी मुझे इतना सजा संवार रही थी। लेकिन अगर ऐसा होता तो मैं कभी भी उससे शादी ना करता, चाहे वो मुझे 20 की जगह 40,000 देती, मैं तो तब भी उससे शादी ना करता। कि मैंने अपनी बीवी को दिया ही क्या था? कुछ भी तो नहीं दे सका था। उसे इन 5 सालों के इंतज़ार के बाद अगर मैं उसे बेवफाई करता, उसे 5 साल इंतज़ार के तोहफे में बेवफाई देता, तो फिर मुझसे ज़्यादा जालिम शख्स कोई ना होता। पहले ही मुझ में इतनी मुसीबतें आई हुई थी। मैं उसके दिल से बद्दुआ नहीं लेना चाहता था, लेकिन उस औरत को देखकर लगता ही नहीं था कि वो मुझसे शादी करेगी। उसके पास दुनिया की हर चीज़ थी, दौलत शौहरत थी, घर था, पैसे थे, नौकर थे। वो एक सड़क से उठाए हुए शख्स से शादी क्यों करेगी? उसे एक दफ़ा मुझे देखने से मुझसे मोहब्बत नहीं हो सकती थी, और इस तरह के फैसले तो सिर्फ मोहब्बत में ही किए जाते हैं। इसका मतलब कि मैं गलत सोच रहा था। उसने मेरी मदद की थी। मुझे उसके बारे में इस तरह की बातें नहीं सोचनी चाहिए। मुश्किलों और तंगदस्ती में 5 साल 5 सदियों की तरह मैंने गुजारे थे, लेकिन अच्छे माहौल और एक माँ कैसे गुजर गया था पता ही ना चला। मैंने खुद को देखा तो मैं हैरान रह गया। मैं क्या हो गया था? मैं बहुत ही खूबसूरत हैंडसम लग रहा था। कोको को बुलाया गया कि मैं कैसा लग रहा हूँ। मैंने बहुत महंगे कपड़े और जूते पहने थे और मैं खड़ा भी ऐसे था जैसे मुझे बताया गया था कि तुमने इस तरह से खड़े होना है। ट्रेनर आ गया और कोको से कहने लगा कि देखो मैंने क्या कर दिया है। वो कहने लगी कि तुम पर तो मुझे पहले दिन से भरोसा है, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ट्रेनर ने कहा कि आपकी नज़र तो जौहरी की है, आप हीरा पहचान लेती हैं। वो कहने लगी लेकिन हीरे को तराशते तो तुम ही हो ना। फिर उसे कहने लगी कि बताओ, अब बताओ क्या लगता है तुम्हें कहाँ तक चला जाएगा? अब बताओ क्या लगता है तुम्हें कहाँ तक चला जाएगा? तो उसने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा 7,000 तो कहीं नहीं गया।
وہ کہنے لگی 1 ہفتے کا؟ تو وہ اپنے بڑے بڑے دانت دکھا کر ہنس دی اور پھر وہ آدمی کہنے لگا کہ نہیں، 1 رات کا۔ پھر وہ دونوں ایک ساتھ ہنسنے لگے۔ میں نے کہا کہ مجھے اب تو میرا کام بتا دے۔ اس نے کہا کہ اب تمہیں کام نہیں بتانا، اب تو تم نے کام کرنا ہے، بس تیار ہو جاؤ۔ اور ٹرینر کو کہا آج اسے اچھے سے کپڑے دینا تاکہ یہ اور بھی زیادہ اچھا لگے۔ شام کو مجھے پھر سے تیار کر دیا گیا اور ایک بہت بڑے مال میں لے جایا گیا۔ یہاں پر عورتیں اور مرد بھی مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں بہت زیادہ حسین ہوں، کیونکہ اس کی وجہ ایک تو میرے کپڑے اور جوتے جو بہت ہی مہنگے تھے، دوسرے میرے ساتھ 2 گارڈز بھی چل رہے تھے۔ ٹرینر بھی میرے ساتھ تھا جو آج میرا گارڈ بنا ہوا تھا۔ اس نے میرے ہاتھ میں ایک جامنی رنگ کا رومال پکڑا دیا۔ میں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ تم نے ہاتھ میں پکڑنا ہے اور اسے پکڑ کر رکھنا ہے کہ سب لوگ اس کو دیکھیں۔ میں نے کہا کہ یہ سب کیا ہے؟ کیا یہی میرا کام ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، یہی تمہارا کام ہے۔ دراصل تم نے جو کپڑے پہنے ہیں وہ کسی برانڈ کے کپڑے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگ تمہاری طرف متوجہ ہوں تاکہ لوگ ہم سے پوچھیں کہ یہ کپڑے آپ نے کہاں سے لیے ہیں۔ اس طرح ان کی مشہوری ہوگی اور پھر لوگ انہی سے کپڑے لیں گے اور ہم سے ان کا پتہ پوچھیں گے، اور اس طرح برانڈ والے ہمیں پیسے دیں گے۔ ان پیسوں میں سے ہی ہم تمہیں تنخواہ دیں گے۔ تمہیں روز نئے اچھے اچھے کپڑے پہن کر مال میں آنا ہے۔ سب لوگوں کو یہی لگنا چاہیے کہ تم بہت ہی امیر انسان ہو، اس لیے ہم تمہارے نقلی باڈی گارڈ بنے ہیں۔ اور اب مجھے اس کام کی سمجھ آ گئی تھی۔ میں نے کہا یہ تو بڑا اچھا اور بڑا سیدھا اور یہاں تک کہ بہت ہی آسان سا کام ہے۔ مال کے اندر اے سی لگے ہوئے تھے۔ 1 گھنٹے تک تیار ہو کر پھرنے کے اتنے سارے پیسے مل رہے تھے۔ میری تو قسمت کھل گئی تھی، مجھے تو بہت اچھا کام مل گیا تھا۔ مجھے کوکو کی طرف سے کال آئی اور کہنے لگی تو بتاؤ کام کیسا لگ رہا ہے؟ میں نے اس کی تعریف کرنا شروع کر دی۔ میں نے کہا کہ آپ نے مجھے بہت اچھا کام دیا ہے، یہ کام تو بالکل بھی محنت کا نہیں ہے اور اتنے سارے پیسے بھی ملیں گے۔ آپ تو میرے لیے پری بن کر آئی ہیں جس نے میری اتنی بڑی مشکل آسان کر دی۔ میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں گا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے کہا مجھے تم نمبر دے دو، میں تمہارے گھر تمہیں پہلے مہینے کے پیسے بھجوا دوں گی، جو کم سے کم بھی ابھی پاکستانی 10 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ سوچا کہ گھر والے تو خوش ہو جائیں گے۔ میں نے اسے اپنے گھر کا پتہ بتا دیا اور نمبر بھی۔ اس نے پیسے بھجوا دیے جو کچھ دن بعد شاید ان لوگوں کو مل جاتے۔ میں بہت زیادہ مطمئن تھا، میرے چہرے پر مسکراہٹ بھی آ گئی اور میں بڑے طریقے اور سٹائل سے وہاں پر پھرنے لگا۔ میں کوئی ان پڑھ جاہل گوار نہیں تھا، میرے لیے یہ چیزیں کوئی نئی بات نہیں تھی۔ میں پاکستان میں بھی اچھی طرح تیار ہو کے رہتا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اتنے مہنگے کپڑے نہیں پہنا کرتا تھا۔ میں ایسے ہی چل رہا تھا کہ اچانک ایک عورت میرے پاس آئی اور میرے ہاتھ میں جو رومال تھا اس کا دوسرا حصہ پکڑ کر بولی چلو میرے ساتھ۔ میں نے کہا کہ کہاں؟ تو کہنے لگی کہ چلو بھی۔ وہ عربی بول رہی تھی۔ 5 سال میں اتنی تو مجھے عربی آ گئی تھی، لیکن وہ عورت جس طرح سے پیش آ رہی تھی بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ اس نے مجھے ایک ہاتھ سے پکڑا اور اس طرح مجھے اپنے ساتھ لے جانے لگی جیسے اس نے مجھے خرید لیا ہو۔ جو ٹرینر تھے وہ بھی پیچھے ہٹ گئے، بلکہ جاتے ہوئے اس نے کہا کہ جاؤ، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ وہ تو مجھے اپنی گاڑی میں لے آئی اور کہنے لگی کہ چلتے ہیں۔ میں نے کہا کہ مجھے کہاں لے کر جا رہی ہو؟ یہ بات سمجھ نہیں سکا۔ اس نے کہا تم ہاتھ میں جامنی رومال لے کر پھر رہے ہو، تمہیں یہ نہیں پتا کہ میں تمہیں کہاں لے کر جا رہی ہوں؟ جامنی رومال پھر تم نے ہاتھ میں کیوں پکڑا تھا؟ میں نے کہا کہ کیا مطلب ہے، کیا مقصد ہے اس کا؟ تو اس نے مجھے ایک بات بتائی۔ اس نے کہا کہ پرانے زمانے میں جب عورتوں کو خریدا جاتا تھا تو خریدنے والی عورتوں کے ہاتھ میں جامنی رومال پکڑا دیا جاتا تھا۔ یہی رسم آگے چلتی گئی اور آج جس نے بھی جسم فروشی کرنی ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں رومال نشانی کے طور پہ پکڑا دیا جاتا ہے، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا۔ جامنی رنگ کا مطلب اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ میں اس کام کے لیے راضی ہوں۔ میرے قدموں تلے سے یہ بات سوچ کر ہی زمین نکل گئی۔ اسی لیے اس عورت نے مجھے پکڑا اور میرا حلیہ بھی ٹھیک کروایا، اور جب وہ اپنے ٹرینر سے کہہ رہی تھی کہ 1 رات کے 7,000 تو اسی بارے میں بات کر رہی تھی۔ میں حیران رہ گیا۔
میں نے کہا کہ معاف کرنا، میں یہاں یہ کام نہیں کرتا ہوں۔ وہ مجھے برے ناموں سے پکارنے لگی، مجھے بزدل کہنے لگی کہ اگر یہ کام نہیں کرتے تو پھر یہ حلیہ کیوں بنا رکھا ہے۔ میں وہاں سے ایسے بھاگا کہ اس عورت کے ہاتھ نہ لگا۔ وہ بعد میں مجھے ڈھونڈتی بھی رہی ہو۔ پھر مجھے ایک اچھا انسان ملا، میں نے اسے سب کچھ بتایا۔ اس نے میری اتنی مدد کی اور کہا کہ میں تمہیں تمہارے ملک واپس بھجوا سکتا ہوں، کیونکہ میں نے ہر مہینے خیرات وغیرہ نکالنی ہوتی ہے اور میں خیرات کے طور پر اس طرح کے کام کرتا ہوں۔ اس شخص کا اللہ بھلا کرے جس نے مجھے واپس بھجوا دیا۔ واپس آیا تو اپنی ماں، بہنوں اور بیوی سے مل کر دل کو بہت سکون ملا۔ بیوی سے بھی ملا اور اس بات کی خوشی ہوئی کہ میں نے اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کی تھی۔ جو اس عورت نے گھر پیسے بھیجے تھے اس کے گھر والوں نے استعمال نہیں کیے تھے۔ میں نے سوچا کہ میں یہی پر کام کروں گا۔ ان پیسوں سے میں نے کام شروع کیا۔ ہم انسان ہیں نا، پوری طرح پریشان ہو جاتے ہیں، سوچنے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، جبکہ سب کا محافظ اوپر بیٹھا ہے۔ میری بہنوں کی شادی ہو گئی، ہمارے ہاں اولاد بھی ہو گئی۔ 3-4 سال مشکل تھے، لیکن اب زندگی ڈگر پر آ ہی گئی ہے۔ سوچتا ہوں کہ بلا وجہ اپنی زندگی کے 5 سال ضائع کیے اور اپنی بیوی کو بھی انتظار کروایا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پردیس نہ جائے کوئی، لیکن یہ ساری باتیں ذہن میں رکھ کر جائے، کیونکہ وہاں آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں پڑھا لکھا تھا، سمجھدار تھا، یوں ہی حالات سے ڈر گیا اور باہر جانے کا ارادہ کر لیا۔ لیکن اب میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے اور یہیں پر میں نے سب کچھ بنا لیا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل میری آواز کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجیے، اور اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔